تھا حکم ابن سعد کی پانی بشر پیے گھوڑے پیے سوار پیے اور شتر پیے یہاں تک کہ سب چرندوں پرندیان کر پیے لیکن نہ ایک پیے تو شہ بحر و بر پیے کافر تلک پیے تو منع تم نہ کیجیو پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو تھا حکم ابن سعد کی فاتحہ. عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا سر کیا ملا کہ مرہم زخم جگر ملا مدت کے بعد باپ کے سر سے پسار ملا مائے سفر میں شام سے حکم سفر ملا ٹکراتی تھی فلک سے صدا شور و شین کی اہل حرم کے لب پہ صدا تھی حسین کی عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا بہنوں نے باری باری لیا گود میں وہ سر زینب نے ہونٹ رکھ دیے بھائی کے ہونٹ پر دریا بہا کے اشک کی بولی وہ نوحہ کر بھیا پیری ہے آپ کی شمشیر در بدر جس روز سے جدا ہوئی میں دم سے آپ کے نیزوں سے پشت زخمی ہے دل غم سے آپ کے عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا بھیا ہماری تم کو خبر بھی ہے یا نہیں بھیا ہمارے سر سے ردائے اتار لی بھیا تمہاری بہنیں یہاں رسی میں بندی بھیا تمہاری بیٹی کے ہے سیلیاں لگی خندہ ہمارے حال پہ اس دم شریف تھے بھیا ہم ایک رسی میں 12 سے تھے
عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا آخر چلے مزار سکینہ پہ نوح اگر آئے سرے پہ در لیے سجاد بے پدر ناگاہ ہوا قریب لہد جس گھڑی گزر تڑپا پسر کی گود میں صبت نبی کا سر وہ کی کسی نئے سجاد پھٹ گیا تعویذ قبر سے سرے سرور لپٹ گیا عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا اہل حرم نے ہلکا کیا پھر بشور شین ہے حسین کہہ کے کیا ماتم حسین گلتا کی ہائے فاطمہ زہرا کا نور ہے میت کو بھی مزار کے اندر پڑا نہ تھے بے چین قلب زار کو تج کی شتاب دو بھیا سلام کرتا ہے زینب جواب دو عابد کو اب میں جناب محمد جعفر صاحب اور ان کے رفقا سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور سوسخانی کے انجام پیش کریں. گردن سے پیاری شاہ کی کیا کہوں اس وقت کی میں بے قراری شاہ کی عمر بھی شرمندہ تھا دیکھ اشک بار
اس بالی سکینہ کے پدر کے ساتھ تھے. ارے باپ کی گردن میں اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ تھے. شاہدی زانو بے اپنے اس کو بچھلائے ہوئے کہتے تھے اے لاڈلی جی بھر کے مجھ کو دیکھ لے پیار کر لے اب کی رونا عمر بھر ہے اب تجھے. ارے مجھ کو تتلا کر پکارو اے سکینہ پیار سے. پھر یہ فرقت کی ملاقاتیں میری گلرو کہاں, پھر کہاں یہ صحبتیں اور باپ کا زانو کہاں. آئی جا چلو یہ ماشاء اللہ 5-6 سے پھر ہمیں یہ کھلیا بھائی بڑھ پھر ہمیں کیا ڈر جہنم سے رہائی کے لیے. پھر ہمیں کیا ڈر جہنم سے جب رہنمائی کے لیے. پھر ہمیں کیا ڈر جہنم سے رہائی کے لیے. آئے قبر میں بشارت دیں گے خود منکر نکیر. ہائے قبر میں مجھ کو بشارت دیں گے خود منکر نکیر. لے علی آئے تیری مشکل کشائی کے نعرے سلوہ جہنم سے رہائی کے لیے. ہے توڑا باب قلعے خیبر تو چلائے ملاک. ہے توڑا باب قلعے خیبر تو چلائے ملاک. ہاتھ ایسا چاہیے خیبر کشائی کے لیے.
جہنم سے رہائی کے لیے ہیں دو علی مولا ہیں اپنے ایک خالق و امام ہے دو علی مولا ہیں اپنے ایک خالق و امام ایک خدائی کے لیے ایک ناخدائی کے لیے پھر ہمیں کیا ہے جہنم سے رہائی کے بپھرا ہے علمدار حسین ہے نیر پرادہ سے بپھرا ہے علمدار حسین شیر حق کا شیر بپھرا ہے ترائی کے لیے پھر جہنم سے رہائی کے لیے ہے لاش اکبر پہ وہ گلدستہ لیے روتے تھے شاہ ہے لاش اکبر پہ وہ گلدستہ لیے روتے تھے شاہ فاطمہ سورہ نے جو بھیجا تھا بھائی کے لیے پھر ہمیں کیا گئے جہنم سے رہائی کے جب ہوئے قیدی طلب بولی سکینہ پھوپھی ہے جب ہوئے قیدی طلب بولی سکینہ پھوپھی کیا ہمیں حاکم بلاتا ہے رہائی کے فاتحہ اللہم صلی جبرن میں قتل ہو چکا خیر النساء کا لال جبرن میں قتل ہو چکا خیر النساء کا لال اور ہو چکی شہیدوں کی لاشیں بھی پائے مال فرماتے ہیں یہ عابدوں بیمار و خستحال قیدی بنا کے لے چلے ہم سب کو
کارواں تھا، سب اونٹوں پر سوار تھے، میں ساربان تھا، جب رن میں قتل ہو چکا خیر النساء کا لال، کس منہ سے میں بیاں کروں عابد کا لیزار، کیا کرتے کربلا میں نبستانہ اختیار، لاشا پڑا تھا باپ کا آلودہ غبار، نے غسل نے کفن نے حنوط اور نے مزار، کس طرح لاش گاڑتے غربت میں باپ کی مشکیں باندھی تھی ظلم کی راسی سے آپ کی، جب رن میں قتل ہو چکا خیر النساء کا لال، لنگر سے بیڑیوں کے قدم تھرتھراتے تھے، بھاری وہ توق تھا کہ سنبھلنے نہ پاتے تھے، جب باپ کے فراق میں آنسو بہاتے تھے، بے رحم ماں کے پشت پہ درے لگاتے تھے، لاشیں پدر سے کھینچ کے لائے جناب کو، مٹی نہ دے سکے پسرے بھوتراب کو، جب رن میں قتل ہو چکا خیر النساء کا لال، غربت میں اس سے دفن کا کیوں کرو انتظام، جو غریب و بے کس و بیمار و تشنہ کام، لاشیں پدر کو کر کے بندے ہاتھوں سے سلام، رخصت ہوئے امام زمان سوئے ملک شام، مولت نہ ایک گام کرنے کی پالتے تھے، گردن جھکا کے تو کے حلقے میں جاتے تھے، جب رن میں قتل ہو چکا خیر النساء کا لال، زینب پکارتی تھی یہ عابد کو بار بار، بیٹا نہ اتنا سخت کرو دل بار نثار، اوریا پڑا ہے فاطمہ زہرا کی یادگار، کیا باپ کو نہ دفن کرو گے پھپھی نثار، قربان جاؤں تو آگے بڑھاتے ہو، بابا کی اپنے لاش کسے سونپے جاتے ہو، قربان جاؤں تو آگے بڑھاتے ہو، بابا کی اپنے لاش کسے سونپے جاتے ہو، جب رن میں
اب آپ کے سامنے جناب سید قیصر نواب صاحب قیصر جون پوری خطاب فرمانے جا رہے ہیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین، وطبیب قلوبنا، وانیس نفوسنا، وشفیع ذنوبنا، ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجمین الذین عذب اللہ عنکم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک سبحانہ فی کتاب المجید وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا۔ قبل اس کے گفتگو شروع ہے، آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کہ اسلام مرحوم و دیگر مرحومین متولیان کی روح کو شاد فرمائیں۔ صلوات پڑھیں حضرات۔ ظاہر ہے کہ صرف 10 بجے تک مجلس کو اختتام کی منزل تک لانا ہے، صرف 30 منٹ ہیں۔ یہ سورہ آیہ مودت جس کو عنوان بیان قرار دیا، جس کی تلاوت فرمائی، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اجر رسالت کے سلسلے میں مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے سوا کہ میرے قرابت داروں کی مودت کرو۔ یہ مودت اور محبت 2 لفظ برابر کی ہیں۔ مودت اور محبت ایک عام لفظ ہے، مگر یہاں اہل بیت کے سلسلے میں لفظ محبت نہیں، لفظ مودت ہوتا ہے۔ کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ یہ جلالت و عصمت اہل بیت ہے کہ یہاں پر محبت نہیں بلکہ مودت استعمال کیا جاتا ہے، کہ لفظ مودت محبت میں فرق ہے۔ محبت انسان دیکھ کے کرتا ہے، محبت میں خود غرضی بھی ہوتی ہے، محبت میں مطلب شنازی بھی ہوتی ہے، مگر مودت میں جہاں کوئی نقص نہیں، کامل منزل ہوتی ہے، خلوص ہوتا ہے۔ جب انسان دیکھ کر کے محبت کرتا ہے، مگر ہم نے کہا مودت ہے کہ اگر محبوب پردے میں ہو تو چاہنے والے پروانہ وار اس پر قربان ہونے لگتے ہیں۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ یہ ہے مودت، یہ مودت ہے۔ حضرت آدم سے لے کے اب تک جو تاریخ میں دیکھا گیا، کسی رسول اور کسی نبی نے یہ نہیں کیا۔ بَقُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اس کے بعد خاموش ہے۔ کو حضرت آدم سے لے کے حضرت تک، آخر یہ نبی کیوں دعویٰ کر رہے ہیں؟
اب ان کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آنے والا، آخری نبی ہے۔ عمل دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک وہ عمل جس کا معاوضہ ہو، قیمت ہو، ایک وہ جس میں پیسہ نہ لگے۔ تو انسان وہی عمل پرتا کرے گا کہ جس میں کوئی معاوضہ نہ ہو۔ تو اب رحمت للعالمین ہے، ان سے تو بڑی توقع ہے، مگر یہاں پر اجرت کا سوال ہے، مؤدد ہو رہا ہے۔ تو آدم سے لے کے اب تک کسی نے کیوں نہیں مانا؟ کیا کسی نبی نے امتحان نہیں دیا؟ کیا کسی رسول نے امتحان نہیں دیا؟ کیا اسلام کی تبلیغ نہ کی؟ اس کے احکامات کو نہیں پہنچائے، اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، مصیبتیں نہ جھیلی، مصائب کی منزلوں سے نہ گزرے، زمانے کے دن سے دو چار ہوئے، ہر نبی پریشان ہوا، ہر نبی نے مصیبت اٹھائی، ہر نبی نے امتحان دیا، ہر نبی کی آزمائش ہوئی، تو پھر کیوں نہیں کیلے دعویٰ کر رہے ہیں یہ خاموش کیوں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ حضرت نوح کی کتنی عمر، کتنی مصیبتیں اٹھائیں، کتنی اذیتیں اٹھائیں، تبلیغ کے سلسلے میں اتنے پتھر کھاتے تھے کہ جسے مطہر پورا چھپ جاتا تھا اور اتنے زخمی ہو جاتے تھے۔ پھر ملک آتا تھا جبریل اور اپنے پروں سے زخم رسالت کو مس کرتے تھے۔ جب یہ صحت یاب ہو جاتے تھے تو پھر یہ تبلیغ کرنے لگتے تھے۔ بس دیکھیے، یہ ہے رسالت، یہ ہے امامت۔ جب رسالت پر جسم پر زخم آتا ہے تو ملک اپنے پروں سے مس کرتا ہے، اور جب پر ملائک کے مشغول ہو جاتے ہیں، قوت پرواز چھین لی جاتی ہے، تو وہ گہوارہ امامت سے اپنے کو مس کر دیتا ہے۔ صلوات پر محمد والے، اس سے بہتر صلوات پڑھیں۔ پھر اس کا واقعہ مشہور سنا ہوگا آپ نے، ابھی ابھی حسین پیدا ہوئے ہیں اور جھولے میں ہیں، اور رسول کہتے جاؤ اس کے جھولے سے، گہوارے سے مس کر لو جسم۔ اللہ اکبر، وسیلہ در وسیلہ۔ تو جس کے جھولے میں یہ اثر ہو جائے تو اس کے جسم میں کیا اثر ہوگا؟ اب آپ ہم سمجھیں کہ ہم تعزیے کے آگے منتیں کیوں مانتے ہیں، علم کے آگے کیوں مددیں مانتے ہیں؟ یہ وسیلہ ہے، منسوب کر دیا گیا ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ مگر پھر نوح نے یہ نہیں سوال کیا، وَقُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ بس جناب ابراہیم خلیل اللہ کتنے سخت امتحانات دیے، بیٹے کی گردن پر چھری رکھی، آگ میں پھینکے گئے، خلیل کا درجہ دیا گیا، مگر اس کے بعد بھی یہ دعویٰ نہیں ہو رہا ہے۔ یعنی جب یہ منجنیق میں پھینکے جا رہے تھے تو ملائکہ کی بزم میں کوہرام مچ گیا، پالنے والے تیرا بندہ جا رہا ہے آگ میں، تو اس کی مدد کر۔ ارشاد رب تم جاؤ اس کی مدد کے لیے۔ اب ملائکہ آتے ہیں، ملک آتے ہیں، کہتے ہیں ابراہیم کوئی مدد ہے، کوئی درکار؟ کہ تم سے مدد نہیں ہے، جس سے اگر یہ ہے اشرف المخلوقات، اگر یہ ملک سے مدد مانگ لیتے جو تاج فضیلت تھا وہ تاج فضیلت ہر جاتا، کیونکہ اشرف مخلوقات ہے۔ مگر اس کے بعد بھی کوئی دعویٰ نہیں، بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی گئی، خلیل اللہ ہو گئے، ذبیح اللہ ہو گئے۔ میں کہتا ہوں مقام ابھی مینا میں ہے نا، چھری رکھی گئی ہے نا، مقام قتل میں آ گئے ہیں، مگر بچ گئے زندہ۔ زندہ بچنے کے بعد جب یہ ذبیح اللہ ہو سکتے ہیں تو اسی طرح شب ہجرت علی جب تلواروں کے سائے میں سو گئے، علی یہ جان کر کے سوچے کہ اب علی کو بچا، اب اگر اللہ نے بچا لیا تو یہ ذبیح شب ہجرت ہو گئے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ مگر اس کے بعد مگر یہاں بھی خاموشی ہے، خلیل ہے، سب کر رہے ہیں، امتحان دیا جا رہا ہے، بار ایک منزل وہ بھی آتی ہے۔ پالنے والے تو دکھا دے کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ کیا تمہیں یقین نہیں؟ یقین دل کی اطمینان کے لیے، نفس کے اطمینان کے۔ اچھا جاؤ، قرآن کے آئے تھے آپ بہتر جانتے ہیں، لے آؤ پرندوں کو الگ الگ کاٹ کے رکھ دو، اس کے بعد تم آواز دو اور سب آئیں گے۔ وہی کیا بھائی، یہی امامت اور رسالت میں فرق ہے۔ وہاں یقین ہے مگر اطمینان دل کے لیے کہا جا رہا ہے، اور یہاں اتنا یقین ہے اگر نگاہوں سے پردے ہٹا دیا جائے تو میرے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ صلوات پر محمد والے محمد۔
مگر اس کے بعد بھی قل لا اسألکم علیہ اجرا کے بعد خاموشی. مگر یہ رسول ہے تو یاد رکھیے گا کہ مزدوری کا حق اسی کو ہے جو وعدے کے مطابق پورا کام کر لے. اگر اس نے کام ادھورا چھوڑ دیا ہے تو اسے اب حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مزدوری اجرت مانگے. ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کا آنا، ایک رسول کے بعد دوسرے رسول کا آنا اس بات کی گواہی ہے کہ ابھی احکام الہی، پیغام الہی، قانون الہی مکمل دنیا میں عوام تک نہیں پہنچا ہے. جب سرکار آ گئے، حجت تمام ہو گئی، جب اسلام مکمل ہو گیا، نظام الہی عامل ہو گیا، اس کے احکامات پہنچ گئے، تو اب قدرت کریے اللہ کا اے رسول یہ تمہیں حق دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے اہل بیت کی عزت کے سلسلے میں سوال کرو، ان کی مودت مانو. یعنی کسی نبی کے اہل بیت اس عظمت و منزل کے نہیں تھے جس شان و شوکت و عظمت کی منزل پر رسول کے اہل بیت نظر آ رہا ہے. صلوات بر محمد والے ہوں. تمہیں حق ہے کہ تم مانگو، تمہارے اہل بیت اس منزل پر ہیں. یہ ہے عظمت اہل بیت کہ اہل بیت کا انتخاب بھی الہی انتخاب ہے. جیسے مصطفیٰ کا انتخاب، مرتضیٰ کا انتخاب، مجتبیٰ کا انتخاب، ویسا یہ اہل بیت کا بھی انتخاب ہے. اللہ نے کیا ہے. دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، مذاہب ہیں، ان کی ایک ہی سب کی تعلیم یہی رہتی ہے نا، سچ بولا کریے، عبادت کریے، اس کی پوجا کریے، غم مصیبت سے گھبرائیے نہیں، وفاداری کریے، ہے سب کی تعلیم ایک. مگر کسی کے پاس کوئی آئیڈیل نہیں ہے، کوئی نمونہ نہیں پیش کر سکتا. ہمارے پاس آئیڈیل ہے. جب ہم نے کہا اخلاق کرو تو محمد کی تصویر پیش کر دی. جب ہم نے کہا شجاع و بہادر بنو تو علی کی تصویر پیش کر دی. جب ہم نے کہا غیرت دار و حیا پردہ دار بنو تو فاطمہ کی تصویر پیش کر دی. جب ہم نے کہا صلح سے کام لو تو حسن کی تصویر پیش کر دی. جب ہم نے کہا مصیبت میں گھبراؤ نہیں، عزم و صبر لگاؤ تو حسین کی تصویر پیش کر دی. جب ہم نے کہا عبادت کرو تو سید سجاد زین العابدین کی تصویر. جو ہم نے کہا علم کرو تو علم باقر پیغمبری کی تصویر. جب کہا کہ سچ بولو تو جعفر صادق کی تصویر آ گئی. جب کہا ضبط و تحمل کرو تو موسی کاظم کی تصویر آ گئی. جب کہا شان غربت میں شاہیوں کو ٹھوکر لگاؤ تو رضا کی تصویر سامنے آ گئی. جب کہا تقویٰ اختیار کرو تو تقی کی تصویر آئی. جب کہا جاہ و جلال ہو تو نقی کی آ گئی. جب کہا ہمت عملی ہو تو عسکری کی آئی. جب کہا غیبت و حکمت سے کام لو تو مہدی کی تصویر. صلوات بر محمد والے. ہم وہ ہیں جو آئیڈیل رکھتے ہیں، نمونہ پیش کرتے ہیں. کسی کے پاس آئیڈیل نہیں ہے تو ہمیں دکھانا چاہیے. یہی مطالبہ ہے ہمارا، آپ یہی مطالبہ ہم سے کہ ہمارے ایسے بن کے کردار پیش کرو. ایک ایسا کردار ہے، ہم سے بڑھ کر نہ کوئی عالم ہونا چاہیے، ہم سے بڑھ کر کے نہ کوئی صادق ہونا چاہیے، ہم سے بڑھ کر کے نہ صابر ہونا چاہیے، ہم سے بڑھ کر کے نہ شجاع و بہادر. کیا آئیڈیا ہے آپ کے پاس؟ نمونے موجود ہیں. تو اب یہ رسول کو حق دیا گیا. تو اب رسول نے کہا کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو. تو اب یہ رسول کا فریضہ ہوا. نام تو بتا دیے، کون ہے قرابت دار، کس کو کہتے ہیں، پورے واقعہ یہ نہیں پڑھنا ہے. مگر بالکل یہ واقعہ کہ اب عملی اور قولی دونوں تعارف کرائیں. اہل بیت کا عملی بھی اور قولی بھی. قولی تعارف کتنی حدیثیں ہزاروں ہیں. فاطمہ بذت منی ہے، پتہ ہی ہے، ایک سے کہ ذکر علی عبادہ الحسن حسین سید شباب جنہ حسین و منی وان المین حسین. نہ معلوم کتنے حدیثیں انبار لگا ہے جہاں چہرے اہل بیت ان حدیثوں اور آیات کے جھروٹ میں جگمگا رہے ہیں. تو اب رسول یہ قولی تعارف کرا رہے ہیں. عملی کیا ہے؟ فاطمہ آتی ہے تو تعظیم کو اٹھ جاتے، حسنین کو تو دوش مبارک پر لیتے ہیں، اپنی زلفوں کو کبھی مہار بنا دیتے ہیں، علی کو اپنے بستر پر سلا دیتے ہیں، حسین آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں پوچھ پر تو سجدے کو طول دے رہے ہیں. یہ عملی تعارف ہو رہا ہے. کیونکہ رسول جانتے ہیں کہ اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک اہل بیت کی سیرت شامل نہیں ہو جائے گی. کیونکہ رسول پورے عالم کے لیے رسول ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے.
رسول مردوں کے لیے تو رسول کی زندگی نمونہ عمل بن سکتی تھی، عورتوں کے لیے رسول کی زندگی نمونہ عمل نہیں بن سکتی تھی۔ کسی ایسی خاتون کی ضرورت ہے جو جزو رسالت بن جائے، تب اسلام مکمل ہوگا۔ اب اگر رسول عورتوں سے کہتے ہیں عورتوں تم پر پردہ واجب ہے، اب بتائیے کتنی مشکل ہے رسول کے لیے، کیسے پردہ کر کے عورتوں کو بتائے۔ اب ضرورت ہے نا فاطمہ کی، فاطمہ نے کہا پردہ اس طرح کرو کہ میت بھی اٹھے تو سب پہ پردہ نہ اٹھے۔ رسول نے کہا اور تو شوہر کی اطاعت تم پر واجب ہے۔ اب بتائیے رسول کیسے کرتے، کیسے رسول کی ذات نمونہ عمل بنتی اسی عورتوں کے لیے، کیسے نمونہ بنتے، شوہر کی اطاعت کس طریقے۔ اب ضرورت ہے نا کسی فاطمہ کی، فاطمہ نے کہا اس طرح اطاعت کرو کہ ایسے علی ایسے خوددار شوہر کو بھی یہ تمنا رہ جائے فاطمہ مجھ سے کوئی حسرت بیان کر۔ رسول کہتے ہیں اور تو بچوں کی پرورش و تربیت بہترین طریقے سے ہونا چاہیے۔ اب کس طریقے سے رسول کے ذات نمونہ عمل عورتوں کے بنتی، کیسے دکھاتے بچے کیسے فاطمہ نے کہا اس طرح بچوں جو بچے کو پالو وہ جنت کے جوانوں کا سردار بھی ہو جائے اور امام وقت بھی ہو جائے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ ہے رسول کی مجبوری۔ فاطمہ آ رہی تعظیم کو کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ کس بنا پر تعظیم ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ بیٹی ہے، اکلوتی بیٹی ہے۔ اسلام میں ہم کہتے ہیں رشتہ خون کچھ نہیں ہوتا، وہاں کردار و ایمان کی بلندی دیکھی جاتی ہے۔ اگر ایمان اس لائق ہے تو فارس کا رہنے والا سلمان اہل بیت میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ بیٹی کی حیثیت سے نہیں محبت، بلکہ یہ وزن کردار سیدہ ہے جو رسالت کو تعظیم کے لیے اٹھا رہا تھا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ایک صاحب منصب کی تعظیم کر رہا تھا۔ یہ کون سی محبت ہے کہ نواسوں نے کہہ دیا نانا عید چلیں گے عیدگاہ، سب کے پاس ناکہ ہے ہمارے پاس ناکہ نہیں، لیجئے رسول ناکہ بن گئے، ناکے کی طرح بولنے بھی لگے۔ سب کے پاس ناکے کے مہار ہے، میرے ناکے مہار نہیں، لیجئے زلفیں مہار بن گئی۔ اب آپ سمجھے نبی کے زلف کا مصرف کیا تھا؟ آج سے بہتر اور نواز کے بعد کہیں زلف رسول کا مصرف بنے گا جب دستے حسنین میں انعام بن کے آگے۔ اب جدھر امامت کہہ رہی ہے ادھر رسالت مڑتی جا رہی ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ کیا معنی ہے؟ حسین پشت مبارک پر آ گئے، رسول سجدے کو طول دے رہے ہیں، یہ عملی ہے، نمونہ پیش کر رہے، پہچانو یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ میں کہتا ہوں نماز جماعت کی ہو رہی ہے، اور یاد رکھیں کہ نماز عصر ہے اور عصر کا آخری سجدہ ہے، اور اس آخری سجدے میں حسین پشت رسالت پر بیٹھے ہیں۔ میں کہتا ہوں جماعت کی نماز، آپ جماعت سے عادی ہے، کیا جماعت میں اتنی جگہ رہتی ہے کوئی ایک انسان ادھر سے آئے ادھر چلا جائے اور نمازی کو احساس نہیں؟ تو حسین کیسے پشت رسول پر بیٹھے؟ بس دو ہی بات میری سمجھ میں آتی ہے، یا تو جبریل نے اپنی آغوش میں لے کر حسین کو پشت رسول پر بٹھایا، اور یا فرش مسجد اتنا بلند ہوا حسین جا کے پشت رسول پر بیٹھ گئے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو اب آیا رسول کو احساس ہوا یا نہیں؟ اگر احساس ہو جائے تو خضوع و خشوع رخصت، اور یہاں خضوع و خشوع کا عالم یہ ہے کہ قدم سے تیر اس وقت نکالو جب علی سجدے میں چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ جب حسن یوسف میں اتنی کشش ہو سکتی ہے کہ انگلیاں کٹ جائے احساس نہ ہو، تو جو سجدے میں جلوہ پروردگار دیکھ رہا ہو تیر نکل جائے اس کو کیسے دل کو خبر ہو سکتی ہے؟ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اچھا احساس نہیں ہوا تو سر اٹھایا کیوں نہیں؟ رسول تو سر اٹھانا چاہتے تھے، جس کا سجدہ اس کا حکم ہے۔ اے رسول آج تمہاری پشت پر میرا وہ ناز بردار بندہ بیٹھا ہے، جب تک وہ اپنی مرضی سے خود نہ اتر جائے تب تک تم سجدے سے سر نہ اٹھا رہا۔
ہم نے کہا تھا یہ نماز عصر ہے نا، عصر کا آخری سجدہ ہے، نگاہ مشیت میں وہی حسین کا آخری سجدہ ہے، جس سجدے کی وجہ سے اب سمجھے کمال سجدہ حسین، جلال سجدہ حسین، آبرو سجدہ حسین، آرزو سجدہ حسین، زندگی یہ سجدہ حسین۔ تو اب رسول کو تو احساس ہو گیا تو حسین ہے، تو اب جو سجدے میں سر ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہ تو اب تصور حسین ہے کہ نہیں؟ تو تصور حسین جزو عبادت، صلوات پر محمد و آل محمد۔ اب بغیر حسین کے سجدہ نہیں اور بغیر سجدے کے حسین نہیں، صلوات پر محمد و آل محمد۔ سجدہ بغیر حسین کے نہیں مل سکتا اور حسین بغیر سجدے کے نہیں مل سکتے، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ بس ارباب اعضاء وقت ہو چکا، تو اب تک پیغمبر ان کا تعارف اس طرح کراتے تھے، ان کی فاطمہ جن کی تعظیم کرتے تھے، اللہ اکبر، فاطمہ کے ساتھ کیا کیا ظلم ہے، بس تصور کریے کہ 18 سال میں عصا کا سہارا لینا پڑا، ظلم کی یہ انتہا ہو گئی، 18 سال میں عصا کا سہارا لینا پڑا، اللہ اکبر۔ پہلو شکستہ ہوا، دروازہ گرایا گیا، جناب محسن کی شہادت ہوئی، جو مرکز سلام رسول تھا گھر، فرشتے جہاں تربانی کرتے تھے، قرآن کی آیتیں آتی تھی، وہاں آگ و لکڑیاں اکٹھا کر دی گئی، وہ علی جن کے گلے میں ریسمان باندھی گئی، وہ حسن مجتبیٰ جنہیں زہر دیا گیا، زہری نہیں بلکہ جنازے پر تیر کی بارش ہوئی، اور جسم میں پیوست اطہر پر جسم پیوست ہو گئے۔ اب حسین کے ساتھ کیا کیا مظالم ہوئے، بس جس آپ حسین کے چہلم میں شرکت کرنے آئے ہیں، ہائے وہ میرا امام، وہ میرا تشنہ دہن امام، سارے مظالم سہتے رہے، کیا کیا مظالم سہے، اللہ اکبر۔ ایک ایک رفیق کی، ایک ایک صحابی کی جدائی کے بھی داغ سہا، یہی نہیں بنی ہاشم گود کے پالوں کے میتیں اٹھائیں، کبھی علی اکبر کے سینے سے برتی کفر، کبھی قاسم کا پامال لایا، کبھی ہاتھوں پہ علی اصغر کی شہادت ہی نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے قبر بھی بنا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ حسین جوہر صبر و رضا دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو سمجھو حسین کا عظمت دیکھو، اللہ اکبر۔ یہ مظالم اگر میں کہوں گا اے مولا، اے میرے آقا، آپ سے بڑھ کر کے نہ کوئی صابر ہے، نہ آپ سے بڑھ کر کے کوئی پیاسا ہے، نہ آپ سے بڑھ کر کے کوئی مظلوم ہے، مولا یہ مظلومیت، یہ صبر، یہ امتحان عصر کی منزل تک ہے، مگر ذرا ہاں آئیے عصر کے بعد شام غریبہ کی منزل میں قدم رکھیے، زینب کا امتحان دیکھیے، سید سجاد کا امتحان دیکھیے، ارے زینب جلتے ہوئے خیمے دیکھ رہی ہے، اللہ اکبر، سکینہ تماچے کھا رہی ہے، زینب برداشت کر رہی ہے، بیمار بھائی ہے، یہ بہن کو ظلم ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ ہاں ارباب اعضاء، یہ تو زینب کا امتحان، سید سجاد کا امتحان، یہی تو وجہ کہ میرا بیمار امام ہمیں زندگی بھر روتا رہا۔ اب آپ سمجھے، بیمار امام زندگی بھر رہتا، سید سجاد اس صابر امام کو کہتے ہیں جس کے کاندھے پر 12 جنازے اٹھے۔ کس کا جنازہ بتاؤ؟ ام سلمہ کا جنازہ، ام المومنین کا جنازہ، ام کلثوم کا جنازہ، جناب زینب کا جنازہ، جناب رباب کا جنازہ، فاطمہ صغرا کا جنازہ، مگر 11 جنازے جو اٹھے تو ہاتھ کھلے تھے، مگر جب 12واں جنازہ اٹھا، 12واں جنازہ کون؟ جناب سکینہ کا۔ روایت ملتی جب جناب سکینہ کا غسل و کفن ہو چکا تو ایک بار زینب نے کہا عباس آؤ، بھتیجی کا جنازہ اٹھاؤ، اے علی اکبر تم آؤ، بھیا تو جناب سید سجاد کہتے ہیں اے پھوپھی اماں یہ خدمت میں انجام دوں گا، کربلا سے اب تک میں اپنی بہن کی کوئی خدمت نہ کر سکا، وہ پیاسی مر گئی میں پانی نہ پلا سکا، شمر تماچے لگاتا رہا میں دیکھ، اب آخری خدمت ہے، سید سجاد ہاتھ کھلے ہونا چاہیے، پھوپھی اماں آپ میرے ہاتھوں پر بہن کی لاش دے دیجئے گا،
ایک طرف سے کلثوم نے اٹھائی، ایک طرف سے زینب نے، سجاد نے بندے ہاتھوں پر لاش دی، قبر کی طرف چلے، زینب ساتھ ساتھ ہے کہ میرا بیمار پیروں میں بیڑیاں قبر میں کیسے اترے گا۔ زینب آ کے بیٹھی، کہا بیبی اماں گھبرائی، وہ دیکھتی ہے قبر سے ہاتھ برآمد ہوئے، عباس کا ہاتھ، لاؤ میری امانت۔ بس ارباب عزت چند جملے ہو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رہے۔ اے حسین مظلوم کا چہلم منانے والوں، خدا تمہیں سلامت رکھے، تمہیں آباد رکھے، سے غم میں نہ رلائے سوا غم حسین۔ لیجئے سکینہ دفن ہو گئی، کہاں؟ زندان شام میں ہیں۔ اب سکینہ کے دفن ہونے کے بعد جب حکم رہائی ملا تو اب زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی، سجاد کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ ارے وہ ماں کے دل کی خبر لیجئے، ہائے ہائے اس ماں کے دل کی، جسے وطن جانے کی سب سے زیادہ تمنا تھی، اس کا نام ہے سکینہ۔ اے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ اے بیٹی یہ شام ہو گئی ہے نا، اپنے اپنے آشیانے ٹھیکا۔ اے پھوپھی اماں وہ دن کب آئے گا جب میں ذبحوں گی؟ ارے جب وہ دن آیا تو سکینہ نہ رہی، یہی تو بڑی شرمندگی تھی زینب کو۔ برباب ازا اب چند جملے، اہل حرم رہا ہو گئے، زینب نے دربار شام میں مجلس حسین کی کر دی، ایک بار آخری بار قبر سکینہ پر، کیا زینب کر اے سکینہ میں کربلا چل، بابا کیا نہیں چلو گی؟ کیا چچا عباس سے نہیں چلو؟ کیا آج اب قبر سے آواز پھوپھی اماں میرا سلام بابا کو، میرا سلام چچا کو پہنچا دیجیے گا۔ بھائی ایک بار زینب نے کہا اے شام کی بیبیوں، میں ایک امانت چھوڑ کے جا رہی ہوں تمہارے حوالے، جب شام ہو قبر سکینہ پر ایک چراغ جلائے۔ بس ارباب ازا قافلہ چلا، کہاں آیا؟ کربلا آ گیا، اللہ اکبر، کربلا آ گیا۔ کل کیا عالم تھا؟ ماؤں نے بکھری بے کفن لاشیں دیکھی تھی، زینب نے حسین کا لاشا اسی جلتی زمین پہ بے غسل و کفن دیکھا تھا نا، ام لیلہ علی اکبر کو دیکھ رہی تھی میت نا، ام فرمان قاسم کی میت دیکھی زینب نے، مگر آج میتیں نہیں قبریں بنی ہوئی ہیں۔ ماں کا دل ٹھہرا کہ میرے لال کی قبریں تو بن گئی ہیں، بس ایک بار زینب باندھے چاہتی ہے، ناکے سے گراتی ہے، گھٹنی اور روضہ حسین پر ہے، پہلا ظاہر کون ہے؟ جابر، وہ حسین آواز دیتے ہیں، ایک بار زمین کرب حسین کپاہٹ ہوئی، اے جابر مقام ادب ہے، ہٹو میری بہن زینب۔ بس زینب آئی، بھائی کی قبر سے لپٹی، بھیا شام فتح کر کے آئی ہوں، اے بھیا رسن باندھنے باندھتے میں مگر نشان باقی ہے، بھیا پشت پہ تازیانے بھی کھائے، مگر بھیا آپ کے مقصد کو پہنچایا، یزید کو بے نقاب کر دیا، اسے ذلیل و رسوا کیا، بھیا آپ کی مجلس بھی کی ماتم، مگر اس کے بعد زینب بہت شرمندہ ہے، آپ کی امانت سکینہ کو نہ۔ بس چند جملے، بھائی کی قبر سے رخصت ہو کے جب زینب عباس کی قبر پر آئی ہے تو عجب عالم ہے، اب فریاد نہیں کہتی بلکہ کیا کہتی، دونوں بازو عباس کی قبر پر رکھے، اے بھیا انہی بازوؤں میں رسن بندھی تھی، ہم اسیر ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ بل بیویوں نے ماتم کیا، ماتم ہو چکا، حسین کا چہلم ہو چکا، آج بڑی رونق ہے، بڑی چہل پہل ہے۔ کل جب یہ تعزیہ اٹھے گا ہم سے پوچھے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو، ایک اداسی کا عالم ہوتا ہے۔ اے حق دین کے نگہبان، خدا حافظ و ناصر، اے حق کے نگہبان، خدا حافظ و ناصر، اے دین کے سلطان، خدا حافظ و ناصر، اے فاطمہ کی جان، خدا اے شیعوں کے مہمان۔
زندہ جو رہے اگلے برس روئیں گے موت. خدا حافظ مولا.